صحت سے جڑے ہم ایک مسئلے کی بات کریں اور ایک بیماری ایسی کینسر کی بیماری جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور شروع میں پتہ نہیں ہوتا، اس کی سٹیجز ہیں اور پھر ایسی سٹیج پر آپ کو معلوم ہوتا ہے جب ذرا مشکل ہو جاتے ہیں معاملات. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رورل ایریاز میں، اربن ایریاز میں بھی خواتین میں بریسٹ کینسر سے متعلق جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑا، یہ تو فیٹل بھی ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو پتہ نہ ہو اور بہت ہی لاسٹ سٹیج میں پتہ چلے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے صورتحال. اور سب سے زیادہ عورتیں اسی کینسر سے متاثر ہوتی ہیں. اویئرنیس کا منتھ چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، سب ووکل ہیں، بات کر رہے ہیں. پنک ریبن جو ہے اس کی علامت ہے. میں تو بہت دفعہ دیکھا میں نے کہ میچز وغیرہ میں بھی جو ہے اس کو ایتھلیٹ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی ذرا اس پہ آج بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں ایک سروائیور فائٹر، ہمارے شوبز کا بہت بڑا نام، اینجلین. ڈائریکٹر ہیں، ایکٹر ہیں، بہت اچھی انسان ہے. اور جس طرح وہ آج کل سب کے لیے ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہیں کہ کینسر میں ہمت نہیں ہارنی، لڑنا ہے. ہاؤ شی از سروائیوڈ آل دس، ہاؤ شی از فائٹنگ دس، ان سے بات کریں گے. اینجلین جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہو رہی ہے تمہاری آواز سن کے. کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. آپ بتائیں. جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سکینہ عابدی صاحبہ نے بھی، جو کہ آنکو پلاسٹک سرجن ہیں اور بریسٹ کینسر سے متعلق وہ بھی بتائیں گی کہ کیا اس وقت ڈیٹا بتا رہا ہے اور کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں اویئرنیس. ڈاکٹر سکینہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں رائزن شائن میں. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی اینجلین بتائیں، ابھی جو ٹریٹمنٹ چلی اس میں وہ کیسی رہی؟ کہاں سے آپ نے علاج کرایا؟ اور اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے، یہ سچ اے فائٹر. کہاں سے آتی ہے اتنی اسٹرینتھ اور ہمت؟ یقین، آئی تھنک بلیف از دا بگیسٹ تھنگ. اینڈ آئی تھنک ون جو اچھی چیز اس پورے پروسیس میں ہوئی ہے، میں سمجھتی میرے کوئی ریگریٹس نہیں ہے. نہ میں نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. کیونکہ میں بتاؤں، یہ ایک بہانہ تھا. because this whole process has actually brought me closer to God. and یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید اور مجھے ٹائم لگ جاتا، مگر ایسے نہیں تھا. یہ ٹائم تھا، یہ وقت تھا میرا، اور میرے خیال سے جو یقین ہے میرا، and I think دعائیں جو ہیں اور بلیف جو ہے، یہ سب چیزیں آپ کو ہمت دیتی ہیں. اور اینجلین، یہ جو جب یہ نیوز میں پتہ چلی کہ یہ ریلیپس ہے یا یہ دوبارہ سے کنڈیشن ہے، ایسے میں کسی کو بھی جب پتہ چلتا ہے، ایک تو فیملی اور سننے والا دونوں کے جو ہے نا ایک دم بہت برا حال ہو جاتا ہے کہ جی اب کیا ہوگا، دس از دی اینڈ، ہم کیسے فائٹ کریں گے. تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو بتانی چاہیے تاکہ آپ میں وہ ایک فائٹ کرنے کی ہمت پیدا ہو، اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی جو آپ کو ہمت دیں؟ بہت ساری باتیں. ایک تو میں کہتی ہوں کہ کبھی مطلب ایک تو یو شوڈ نیور گیو ہوپ، رائٹ. آئی تھنک جو مین جو چیز ہے کینسر کے بارے میں، کہ اگر آپ اٹس لائک سوری ون سیکنڈ، میرے 6 کتے وہ دروازے، آئی نو ابھی کتنے بہت سارے پیٹس ہیں ان کے گھر میں، بہت سارے، وہ ہمیشہ پپیز ہوتے ہیں ایٹ آل ٹائم. ہاں نہیں، میرے خیال سے بس یہ چیزیں اپنے آپ کو دیکھیں، لڑنا چاہیے. کینسر جو ہے ایک بیماری ہے جس کا آئی تھنک جس سے لڑنے کے لیے نا ایک آپ کو مینٹل اسٹرینتھ چاہیے ہوتا ہے. the moment you give in, sorry you have to excuse me 1 second. جی نو پرابلم. ہم ڈاکٹر سکینہ آپ سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آپ جو ٹریٹ کرتی ہے، کیسز جو آپ کے پاس آتے ہیں، ڈیٹا کیا بتا رہا ہے اور کس سٹیج پر خاص طور پہ آپ دیکھتی ہیں خواتین کو یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں؟ جی ہمارے پاس اس وقت جو ڈیٹا ہے، آلدو پاکستان میں کوئی بہت ویل ڈیفائنڈ کینسر رجسٹری نہیں ہے، بٹ ڈیٹا وی ہیو رائٹ ناؤ، اس میں پاکستان میں ہر 8 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے اس وقت. تو اگر ہم اپنا پروجیکٹڈ ڈیٹا دیکھیں، اس وقت جو دنیا بھر میں بریسٹ کینسر سے ہونے والی اموات ہیں، وہ اگر جو ٹوٹلی ڈائگنوز کیسز میں 38% ریشو ہے، اور اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح کنٹینیو رہا لیٹ ڈائگنوسس کا، تو پرابلی یہ 68% ہو سکتا ہے بائی 2030. تو بہت زیادہ اموات ہیں. اور ہم جب پاکستان کا ڈیٹا کمپیئر کرتے ہیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں،
کہ ایران ہے اور بھارت ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگس میں, اس میں پاکستان میں بہت زیادہ ہائی ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو نیبرنگ کنٹریز. دوسری یہ چیز کہ ہمارے یہاں ینگ ایج میں بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہونے کا بہت زیادہ ہائی ریشو ہے. ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹس میں اسٹڈی کی ہے, جو پاکستان میں ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, ریسرچ کیا, تو اس میں جو اگر ہم مغربی ممالک سے کمپیئر کریں تو اگر وہاں پہ ینگ ایج میں ہونے والا 40 سال سے کم عمر جس کو ہم کہیں گے ینگ ایج, اس میں ہونے والا بریسٹ کینسر جو 6% ہے, تو ہمارے یہاں سم ویئر مور دین 20% ہے یہ ریشو. تو کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ٹو بی ان آل آنیسٹی ہمیں نہیں پتہ ہے ابھی تک. جینیٹک ہمارے پاس میوٹیشنز ہیں جو کہ کہتے ہیں موروثی طور پہ کینسر فیملی میں ٹریول کرنا, کوئی ریزن ہے یا نہیں یہ نہیں پتا. جی اچھا اینجلین, یہ بتائیں کہ ہر سال بہت ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں, مینجمنٹ میں, تو آپ نے ایک تو علاج کہاں سے اس دفعہ کروایا اور کیا نئی آپ نے ایڈوانسمنٹس دیکھی ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ میں؟ جی آج پہلے تو میں امرت سے والے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جو جینیٹک کی بات یہ کر رہی ہے نا, بیسکلی آئی ایم BRCA1 پازیٹیو. اب BRCA1 جو ایسی چیز ہے جو ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جب میں جو کینسر ہوا, جب میں پہلی دفعہ گئی تو میرے ڈاکٹر نے مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کو کینسر ہے. میرے فادر کو کینسر تھا, میرے تایا کو کینسر تھا. I lost 2 from my father's side. I lost 2 cousins کی کینسر. تو یہ جو BRCA1 جینیٹک ٹیسٹنگ والی بات ہے نا, وہ پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. I'm sure آپ کو, مجھے بھی نہیں پتہ ہو. جی, تو جو سب سے بڑی چیز یہ کہ اگر آپ کی فیملی میں کینسر ہے تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ you have to get your genetic testing done. It's a test which is expensive, 60,000 سے اباب آتا ہے. مگر اگر آپ کی فیملی میں یہ ہے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں BRCA1 پازیٹیو ہوں یا مجھے کوئی اس کے بارے میں علم ہوتا تو میں 2 سال پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیتی. تو اگر میں پازیٹیو ہوتی تو then I would have taken precautions. کریکٹ. تو ہمارے یہاں سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اب دیکھیں, مجھے جب ہوا تو میری دوستیں جتنے بھی لوگ میرے ارد گرد ہیں, خواتین جو ہیں پڑھی لکھی ہیں ساری, and I don't blame them. میں نے بھی hardly میموگرام کو سیریسلی لیا نہیں, الٹرا ساؤنڈ کو سیریسلی لیا نہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے میموگرام ہوئے سالوں ہو گئے اور کسی کی ہوئی نہیں ہے. سو دس از بیسکلی وی لیک اویئرنیس ہیئر. اینڈ اب اگر آپ اویئرنیس بھی اور ریسورسز بھی انجلین, ظاہر ہے اب ہم یہ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں, جیسے انجلین کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جینیٹک ٹیسٹنگ آپ نے کروانی ہے, 60,000 کا یہ ٹیسٹ ہے, تو رورل ایریاز میں تو لوگوں کو ظاہر ہے بنیادی کھانے پینے کے مسائل ہیں, تو وہ ٹیسٹ کہاں خواتین کرائیں گی جا کے اور کہاں فری آف کاسٹ ہوگا, یہ ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں کچھ. میں اس میں ایک بات کلیئر کرتی ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں بہت ایک کامن کانسیپٹ ہے کہ جیسے کہ نے کہا کہ ان کے اراؤنڈ پڑھی لکھی خواتین میں بھی ہے, اینڈ وی ڈونٹ اونلی بلیم رورل ایریاز یا لیک آف ریسورسز, لیک آف اویئرنیس از آلسو ون آف دی ریزنس. کیونکہ ہمارے ایک بہت ہی جنرل کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہوا نہیں ہے تو ہم ڈاکٹر کو دکھانے کیوں جائیں, جب تک کچھ ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک یہ دماغ میں سوچا جاتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ اسکریننگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ خواتین جو بالکل نارمل ہو, جن کو کچھ نہیں ہے, وہ جا کے اپنی اسکریننگ کروائیں, جو بالکل نارمل ہیں, جن کو کوئی علامت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, بریسٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسکریننگ کے کیٹیگری میں فال ہی وہ خواتین کرتی ہیں. جب کچھ ہو جاتا ہے تب تو ڈائگنوسس والی بات آ جاتی ہے. تو اسکریننگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایجوکیٹ کریں, جو بھی لڑکیاں 12 سال یا اس سے بڑی عمر کی ہیں وہ ہر مہینے اپنا معائنہ خود کریں. دوسرے سال میں آپ ایک دفعہ ڈاکٹر سے جا کے اپنا معائنہ کروائیں, اور 40 سال سے بڑی عمر کی خواتین ہر سال اپنا میموگرام کروائیں. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس سال میں ایک دفعہ جائیں گے اپنا معائنہ کروانے, تو وہ ظاہر بات ہے آپ کی ہسٹری لے گا, اور جب ہسٹری لے گا اور وہ یہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ کی فیملی ہسٹری پازیٹیو ہے, تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فار جینیٹک ٹیسٹنگ ریفر کرے گا, اسپیشلی اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں. جو آپ لیک آف ریسورسز کی بات کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی یس, یہ ہمارا ایک المیہ ہے اور ہماری ریالٹی ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بہت سارے اسپیشلی اگر آپ کراچی کی یا یہ مین سٹیز کی بات کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہماری کوشش ہے
ظاہر پالیسی میکرز کا اس میں بہت بڑا رول ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم آؤٹ ریچ ایریاز میں بھی یہ سروسز پرووائڈ کریں، اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے کہ ہم موبائل میموگرام وینس جو ہے وہ پرووائڈ کریں، جو ان چھوٹے ایریاز میں جہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے بڑے ہاسپٹل کی، وہاں جا کے وہ ایٹ لیسٹ میموگرامس کر سکیں. بالکل، بہت ضروری. جی اسی لیے سوشل میڈیا کے تھرو بڑے اویئرنیس میسیجز اور جو کیمپینز ہیں ہوتی رہتی ہیں. انجلین پھر اس واپس اس سوال کی طرف آئیں گے کہ کوئی آپ نے اس دفعہ ٹریٹمنٹ میں کچھ ایڈوانسمنٹ دیکھی، پین مینجمنٹ، اس کے علاوہ بھی کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ پہلے میں یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جو جینیٹک ٹیسٹنگ والا ہے، اس کے حوالے سے میں یہ بولوں گی کہ یہ مہنگا ہے، کیونکہ یہ اس کا جو آپ کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں وہ باہر کے ملک بھیجتے ہیں، تو وہ اس میں 3 ہفتے لگتے ہیں، تو ہر کوئی افورڈ کر نہیں سکتا. مگر میں یہ بولوں گی کہ اگر آپ کے، میں لوگوں کو یہ بولوں گی جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، اگر آپ کی فیملی میں ایک ہسٹری ہے and you cannot afford the test, at least take precautions and اپنے اویئر ہوئے کہ آپ کی باڈی میں سلائٹ کوئی ایک چینج ہو، جس کو ہم اکثر نارمل سمجھتے ہیں. آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو کچھ بھی آپ کا ایب نارمل باڈی میں کچھ ہو اور آپ کی ہسٹری ہے تو بے شک آپ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے. then you go for the basic blood test, the basic test to find out if there is something wrong inside you or not. تو اس میں ایسا کیا ایلیویٹڈ آئیں گے ریڈنگز کے جس سے لگے کہ جی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے ان نارمل CBC ٹیسٹ؟ جی بیسکلی بلڈ ٹیسٹ ہے. ایک CA-125 کی ٹیسٹ ہے جو میں نے کروایا تھا، جو نارمل رینج 35 سے نیچے کا ہے، میرا تو 2000 سے اوپر کا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ جینیٹک مجھے کینسر ہے اور BRCA اور جینیٹک کینسر جیسی چیز ہے تو میں ہر 6 مہینے بعد اپنا CA-125 کرواتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر میں وہ کروا لیتی ایون 2 منتھس پہلے تو میرا کینسر اتنے سٹیج پہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کون سی ایسی سٹیج ہے کینسر کی کہ اگر آپ ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے تو یہ فیٹل نہیں ہوتا اور مطلب کیوریبل ہے، اتنا پینفل بھی نہیں ہے. یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کتنا ضروری ہے اس کو صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز کرنا. کینسر از ون آف دا کینسرز جو کہ اسٹیج 0 پہ بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ بالکل بھی ابھی اس کی کوئی علامت مریض میں ظاہر نہ ہوئی ہو اور تب بھی وہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے میموگرام کے ذریعے. اسی لیے ہم اتنا ایمفسائز کرتے ہیں میموگرام پہ، کیونکہ جو گٹھلی ہاتھ سے بھی نہ محسوس ہو رہی ہے وہ ایکس رے میں پک ہو سکتی ہے. اور جہاں تک اگر میں اس بات کو کنٹینیو کروں کہ وہ لوگ کیا کریں جو کہ جینیٹک ٹیسٹنگ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ میموگرام تو اکتوبر کے مہینے میں اسپیشلی بہت سارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ فری بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ انڈر پریولیج کلاس سے ہیں وہ ہم ان کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ جا کے اس مہینے میں اپنا میموگرام کروا لیں. ڈاکٹر صاحب لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں نا، خواتین بہت ڈرتی ہیں کہ یار ٹیسٹ نہیں کرانا، ٹیسٹ کرایا اور اگر پازیٹیو آیا تو کیا کریں گے. ایک عجیب سا فیئر ہے کہ پھر کیا، تو جانا ہی نہیں، چیک ہی نہیں کرانا. کچھ نہیں ہوا تو نہیں جانا چاہیے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم گئے اور نکل آیا تو پھر ہمیں علاج کرانا پڑے گا. کیونکہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خود بخود تو نہیں ٹریٹ ہو سکتی ہے. بالکل. تو ون وے اور دی ادر آپ کو علاج کرانا ہے، اور جتنا آپ لوگ کریں گے علاج اتنا لمبا ہوگا. اور تھوڑا سا لوگوں کے لیے بتائیں نا کہ لوگ ڈرتے زیادہ ہیں، اگر یعنی صحیح ٹائم پہ آپ چلے جائیں تو کوئی ایسا پرابلم اتنا نہیں ہے. انجلین آپ بتائیں اس بارے میں. اور لوگ یہ ٹیسٹ اس خوف سے نہیں کرواتے کہ جی پیسے لگیں گے، مگر ان کو احساس نہیں ہے کہ اگر ایڈوانس ہو گیا تو اس کے 10 ٹائم زیادہ پیسے لگیں گے. تو بیسٹ یہ کہ آپ تھوڑے پیسے دے کے اپنے ٹیسٹ کروا لیں بجائے کہ ایڈوانس سٹیج پہ، بیکاز کینسر کا ٹریٹمنٹ از ویری ایکسپینسو. اٹس ویری ایکسپینسو. ایون آپ اگر ہسپتالوں میں چلے جائیں جہاں ٹریٹمنٹ فری ہے، there are so many small costs which you overlook. تو انجلین وہ پھر سوال میرا وہیں آ گیا کہ اس دفعہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ مجھے بتاؤ کہ اب 2025 میں کینسر کی کیا بہتر کوئی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے، بہتر مینجمنٹ ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایک پروٹوکول ہے جو کہ ہر کینسر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو میری تو کیموز ہو رہی ہے پاکستان میں. میں اپنی سرجری کے لیے گئی تھی ابو ظہبی. آئی ہیڈ نو چوائس بیکاز تھوڑا سا ایک کیمو ہے ہائپیک کے نام سے، جس میں جب آپ کی سرجری ہوتی ہے تو وہ انڈیوس کرتے ہیں. اس کی فیسلٹی پاکستان میں نہیں ہے. تو ہینس اس لیے میں وہاں گئی تھی. باقی جو ہمارا سسٹم یہاں ہے
میرے ڈاکٹر عدنان جبار, آئی ایم ویری ہیپی ود ہم اینڈ the protocol is brilliant. تو وہ ساری چیزیں میرے خیال سے اب آہستہ آہستہ and even if you can't afford it, بہت ہسپتال ہیں جو آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں فری, دے دیں گے. اچھا بالکل, آپ دونوں سے بالکل, اچھا آپ دونوں سے یہ سوال ہے, اینجلین آپ بھی یہ بتائیے گا اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی, کہ ایک تو کینسر ہو گیا, ڈائگنوز ہو گیا آپ کو, آپ اپنے کیس پر بتائیے گا کہ کیا لوگوں کی سمپتھیز ہو جاتی ہیں, لوگ ہمدردی ایکسٹرا دکھانے لگتے ہیں, رویہ جو سپورٹ آپ کا سسٹم ہے اس کا کیا ہونا چاہیے نارملی ایک کینسر پیشنٹ کو کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, یا پھر اوور سمپتھائی؟ ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور اینجلین آپ بھی بتائیے گا اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر. جی اینجلین آپ. جی دیکھیے, آئی تھنک کہ اب جو ہے نا کینسر, جو ایک ٹائم تھا نا جو کینسر تھا, تو وہ ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے, کینسر تھا تو وہ اسکیری کائنڈ آف اے تھنگ. اب کینسر اتنا کامن ہو گیا ہے اور کینسر کے اتنے کیورز ہیں, تو مجھے تو خیر سمپتھیز نہیں چاہیے, لائک یو نو, بیکاز دس از اے ڈیزیز لائک سو مینی ادر ڈیزیزز, رائٹ, اینڈ obviously like you know آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون آپ کے دوست ہے کون آپ کے دوست نہیں ہے, بیکاز کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, مگر they can't face you being sick. میرے ساتھ ہوا ہے, کچھ لوگ تو جبکہ مجھے پتہ ہے they want the best for me, but then they will message me and call me, but they will not come to see me because they're just scared, and I don't blame them. They're scared because they think کہ پتہ نہیں کیا حالت ہوگی میری, this and that. میں جیسی ابھی ہوں میں ایسے ہی ہوں. میرے کیمو میں بتاؤں, کیمو میں I was scared of کیمو. جب میرا پہلا کیمو ہوا مجھے خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ کیمو سنا ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. ہاں I lost weight, but I was exercising, I was walking my dogs. Angeline, you are such an inspiration and it's so good to see you, mashallah, healthy. اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے, صحت دے. سوری ہو رہا ہے اتنا ڈاکٹر سکینہ اچھا لگ رہا تھا, I wish کہ ہم اور باتیں کر سکیں اینجلین سے, لیکن ڈاکٹر سکینہ نے بھی ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, اویئرنیس کے لیے آپ نے کنٹریبیوٹ.